نہیں تم ایسے کرو, بی ان ٹچ ود میجر عامر, ریمین ان ٹچ. آئی نیور وانٹیڈ ٹو بی ان ٹچ ود ہم. برگیڈیئر افسر سیڈ بی ان ٹچ ود ہم اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ انفارمیشن. بات صرف انفارمیشن کی. یہ تو آپ پہلے مان چکے ہیں کہ آپ نے میجر عامر سے ان کی حمایت کرنے کی حامی بھر لی تھی. بریگیڈیئر اختر تو بعد میں آتے ہیں. حامی میں نے اس حد تک نہیں بھری کہ میں لازمی, میں نے کہا میں بات کروں گا. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جی میں آپ کو لا کے آپ کی آگے ڈال دوں گا. اب بریگیڈیئر اختر نے جنرل اسد درانی سے میجر عامر کے اس رویے کے بارے میں بات کی. جی بالکل کی. کیا آپ کو کس نے بتایا؟ بریگیڈیئر اختر نے بتایا. بریگیڈیئر اختر نے بتایا. وہ اس لیے بتایا کہ میجر عامر اور حاجی گل شیر مجھے بار بار رابطہ کر رہے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی بھی قسم کی ہارس ریڈنگ میں گند میں پڑوں. تو میں نے بریگیڈیئر اختر کو یہ گزارش کی کہ سر اس گند سے مجھے نکالیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ. اور آپ منع کرتے تھے صاف میجر عامر کو کہ بھائی میں اس کھیل میں نہیں آنا چاہتا. میجر عامر رک جاتا میرے کہنے پہ. بالکل. کیسے رک جاتا؟ کیوں نہ رکتا؟ پھر بات آپ صاحب واپس چلے جاتے. اچھا پھر کیا ہوتا؟ یہ کم از کم آپ کا نام تو مڈ نائٹ ریکال کیوں ہوتا؟ یہ آپ کا نام نہیں، اس کھیل میں جب محترمہ بچ جاتی. آپ کا نام تو اس کھیل میں مت آتا. نہیں, آپ کا نام تو اس کھیل میں مت آتا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اس میں رک جاتا, ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل بجا ہے, میں ان نصابوں میں نہ پڑتا, میں 11 سال جلا وطنیاں نہ کاٹتا. اور مجھے ایک بات بتانا پسند کریں گے کہ آئی ایس سی کی کون سی لابی بے نظیر کو اقتدار سے کرنا چاہتی تھی؟ آئی ایس آئی کی ایز سچ جنرل شمس الرحمان کلو واز دا ڈی جی آئی ایس آئی. تو آپ ایسے انسٹیٹیوشن بات نہیں کر سکتے اس اسٹیج پر, جبکہ شمس الرحمان کلو اس پہ ہیڈ کا تھا. یہ کچھ سیگمنٹ تھے سر, افراد ہی ہوتے ہیں نا انسٹیٹیوشن میں. میرا یہ سوال بڑا سمپل ہے کہ آئی ایس آئی میں کون سی لابی پیپلز پارٹی کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی؟ وہ تو جب سے 1977 سے آئی ایس آئی واز ورکنگ اگینسٹ بھی تھی. آپ کو کیسے علم ہے؟ تاریخ گواہ ہے, کتابیں گواہ ہیں, لوگ گواہ ہیں. آپ کی ذاتی انفارمیشن کیا ہے؟ ذاتی انفارمیشن میری یہ تھی کہ آئی ایس آئی ایز اے انسٹیٹیوشن 1977 سے لے کر 1988 تک بے نظیر بھٹو کے خلاف. چلے میں سوال کو اور سمپل کر لیتا ہوں, کیونکہ بریگیڈیئر امتیاز سے آپ کی بہت ملاقاتیں ہوتی رہی اس کتاب میں جو ٹیپس ہیں اس کے حوالے سے. میں جاننا چاہوں گا کہ بریگیڈیئر امتیاز بے نظیر کے اتنے خلاف کیوں تھے؟ آپ نے کیا فیل کیا جب آپ بریگیڈیئر امتیاز سے ملتے تھے؟ کیا محسوس کیا آپ نے؟ ان کی ایک ذاتی ایجنڈا, ایک ذاتی کنوکشن پیپلز پارٹی کے خلاف. ان کی اپنے ہر بندے کی کنوکشن ہے. کن لفظوں میں اظہار کرتے تھے؟ مثلاً کی مڈ نائٹ کالز کے دوران جب میرے گھر میں جتنی بھی میٹنگس ہوئی, انہوں نے کبھی محترمہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, کبھی ایک اس کو عزت و احترام سے نہیں پکارا. وہ ہمیشہ کہتے تھے یہ عورت جو ہے یہ ہندوستان کے لیے کام کر رہی ہے, یہ عورت جو ہے یہ اس کو جانا ہوگا. مطلب عورت کا لفظ. اور آصف علی زرداری کے لیے تو وہ لفظ انہوں نے استعمال کرتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. جس قسم کے لفظ بریگیڈیئر امتیاز یوز کرتا تھا. ریکارڈ میں ہے؟ جی ریکارڈ پہ ہیں, کیسٹ میں ہے. جی بالکل. بریگیڈیئر امتیاز سب کہتے ہیں اس میں یعنی آصف علی زرداری میں 2 خصوصیات تھی. اول غنڈہ گردی, آصف زرداری غنڈہ ہے اور اب وہ قوم کے لیے دین ہے, اور یہ بڑا گندا ایشو ہے. اور اس میں اور میں نے بات نہیں کی. یقین کرو میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں. یہ دیکھیں, اب آگے اس کو ڈیش ڈیش کر دیا ہے. ان تصویروں میں جو کچھ اس نے بیان کیا ہے میں ٹیلی ویژن پر وہ باتیں نہیں. آصف زرداری ایک نارمل آدمی ہے. بریگیڈیئر امتیاز آصف کے زرداری پہ کیچڑ چھالتا ہے. جی اچھا چلیے, اس کا مطلب ہے میرے سوال کا جواب آ گیا. اس میں آپ آگے دیکھیں جواب آ گیا. بریگیڈیئر امتیاز کی بے نظیر کی مخالفت اور آصف زرداری کی مخالفت اس حد تک تھی. سر میں آگے اس پہ کہوں, ممتاز ہنستے ہوئے, کیا آئی ایس آئی اس طرح لوگوں کے نجی معاملات میں دخل دیتی ہے؟ تو اس کو اسے بتایا کہ ہاں دیتی ہے. کہا اس نے؟ اسے کہا ہاں. اچھا اب میں واپس آتا ہوں کہ بریگیڈیئر اختر نے جنرل اسد درانی سے میجر عامر کے بارے میں جب بات کی تو ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں کرتا ہوں. بریگیڈیئر اختر جسٹ وانٹیڈ ٹو ریموو میجر عامر بیکاز بریگیڈیئر امتیاز ہیڈ آلریڈی گون ٹو رسال پور. کام یہ دونوں اکٹھے کر رہے تھے, لیکن ریکوائرمنٹ سمپل اس وقت یہ تھی کہ اگر یہ یہاں سے شفٹ ہو جائے تو مسئلہ سیٹل ہو جائے گا اور پھر کنٹرول میں چیزیں ہوں گی. جب جنرل اسمبلی کو یہ بات پتہ لگتی تو اس نے جنرل نصیر اللہ بابر سے کوئی سوال جواب کیا, کوئی ثبوت مانگے؟ دیکھیں جی, جب اسد درانی نے یہ کام نہ کیا تو بریگیڈیئر اختر نے یہ بات جو ہے وہ کی جنرل نصیر اللہ بابر سے, اور جنرل نصیر اللہ بابر نے بات آگے کی محترمہ سے. محترمہ نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کر لیا جائے اور آپ ان افسروں کو ریموو کر دیں, اسلم بیگ کو آپ کہیں. جنرل نصیر اللہ بابر نے جنرل اسلم بیگ سے بات کی کہ یہ آپ کے کچھ افسرس ہیں, یہ انوالو ہو رہے ہیں پالیٹکس میں, ہارس ٹریڈنگ میں, اور آپ ان کو پلیز وہاں سے ریموو کر دیں. اس کے اوپر
جنرل اسلم بیگ نے ان کی بات نہ مانی اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا اس بات کو، اینڈ ہی سیڈ کہ اگر آپ مجھے ایویڈنس دیں اس بات کا کہ وہ انوالو ہو رہے ہیں تو آئی ایم گوئنگ ٹو ہینگ۔ ان کتابوں کے ذریعے اور تمام ثبوتوں کے ذریعے بات اب سب جانتے ہیں کہ میجر عامر نے ایم این ایس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے آپ سے مدد مانگی، رانا عبدالباقی نے آپ کے گھر میٹنگ رکھی اور ان سب کو وہاں پہ بلانا شروع کر دیا۔ اچھا رانا عبدالباقی کون ہے؟ رانا باقی نے ان کو نہیں بلوایا، یہ آپریشن جو تھا انٹیلیجنس بیورو کا بعد میں بنا ہے، انفیکٹ یہ آپریشن جو تھا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا تھا۔ بریگیڈیئر اختر نے بلایا رانا باقی کو بائی انفارمنگ مسعود شریف۔ رانا باقی واز اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایٹ دیٹ ٹائم۔ اب آپ کے گھر پہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں رانا باقی کے کہنے پہ میٹنگ شروع ہوئی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہیں جی، رانا باقی نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے بریگیڈیئر اختر نے انٹیلیجنس بیورو کو ود دی اپروول آف پرائم منسٹر انوالو کیا۔ اب آئی بی شامل ہو جاتی ہے، رانا باقی آئی بی کا نمائندہ ہے، جی۔ کیا یہ بات بھی آپ کے علم میں آ گئی کہ اب آئی بی ساری بات کو ریکارڈ کرے گی؟ جب تک رانا باقی سے میٹنگ نہیں ہوئی تھی تب تک مجھے پتا نہیں تھا۔ اچھا، جب مجھے رانا بلایا گیا رسالپور سے کہ آپ آ جائیں اور ایک بندہ آپ کو ملے گا، میں پنڈی میں آتا ہوں اپنے گھر میں، وہاں سے آ کر آپ کو کس نے بلایا؟ بریگیڈیئر اختر نے۔ بریگیڈیئر اختر نے آپ کو بلایا؟ جی، انہوں نے کہا کہ آپ ذرا آ جائیں پنڈی اور کوئی ضروری بات ہے۔ میں نے کہا جی مجھے چھٹی نہیں مل رہی۔ انہوں نے کہا چھٹی میں لے لیتا ہوں، تم آ جاؤ۔ مجھے اس وقت تک بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آ کے بریگیڈیئر اختر کو بتایا جی میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے میری بات ایک بندے سے کرائی، انہوں نے کہا یہ آدمی تمہارا کون تھا؟ وہ رانا باقی تھا۔ ٹھیک۔ اور ہلو ہائے انٹروڈکشن کرایا۔ اس کے بعد رانا باقی آفٹرنون میں آتا ہے میرے گھر میں اور وہ آ کے مجھے کہتا ہے جی یہاں پر، اس وقت تک مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میٹنگ ارینج ہے یا کیا ہوگا یا کیا نہیں۔ اس نے کہا یہ آپ کی میٹنگ گھر میں ہو رہی ہے، آپ یہ میٹنگ کہاں کرائیں گے؟ تو میرے لیے آپ نے کمرہ دکھایا؟ سرپرائز تھا۔ میں نے اپنے انیکسی تھی چھوٹی سی، وہ میں نے دکھائی ان کو۔ میں نے کہا یہاں پر بگنگ ڈیوائسز کہاں لگائے گی؟ بگنگ ڈیوائس اسی انیکسی پر انہوں نے لگائی۔ انیکسی میں بگنگ ڈیوائسز لگی، انہوں نے اب آپ کے علم میں ہے کہ بگنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، یہ مجھے علم ہے۔ اور یہاں پہ اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ڈبل ایجنٹ ہیں۔ تو کیسے ڈبل ایجنٹ میں ہو؟ آپ نے عامر سے وعدہ کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے، عامر نے آپ پر اعتبار کر لیا، آپ نے پھر یہ بات بریگیڈیئر اختر تک پہنچائی، بریگیڈیئر اختر نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اب جو کچھ گفتگو ہو اس کو بک کیا جائے۔ بات یہ تھی کہ محترمہ نے پھر یہ کہا کہ آپ، بلکہ اسلم بیگ نے کہا کہ ایویڈنس ہے، اور یہ ایویڈنس پر فورس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو پرووائڈ کرنا پڑا۔ واز بریگیڈیئر اختر یور آفیسر؟ یس، ہی ہیڈ بین مائی اسٹیشن کمانڈر، ہی ہیڈ بین ناٹ۔ واز بریگیڈیئر اختر ایٹ دیٹ ٹائم واز یور آفیسر؟ نو ہی واز ناٹ، بٹ ہی واز اے پرسنل فرینڈ آف مائن۔ لگتا یہ کہ ملک عارف ایوان بھی ڈبل گیم کر رہے تھے؟ جی، ملکہ عارف ایوان کو بریفنگ آلریڈی تھی پی ایم سیکریٹریٹ سے۔ اس طرح سے بات پھر وہی آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں ایم قطعی طور پر کسی کو ٹریپ کرنا، کسی کو پھنسانا نہیں تھا۔ آپ کا ایم یہ تھا کہ نواز شریف کو پھنسایا جائے اور اس کو سزا دلوا دی جائے؟ نو سر، قطعی طور پہ دے جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ ہو کیا رہا ہے، صرف یہ جاننا چاہ رہے اس کو جاننے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے یہ اتنی ساری کیسٹس؟ یہ تو پھر آگے سے آگے بڑھتا گیا نا، جب کام شروع ہو گیا تو یہ بڑھتا گیا پھر آگے سے آگے۔ آپ نے ایک بیان دیا اور اس میں آپ نے کہا کہ صدر غلام اسحاق خان اور جنرل اسلم بیگ سمیت بعض فوجی افسر ان سازشوں میں مصروف تھے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ غلام اسحاق خان اور اسلم بیگ کے علاوہ کون کون سا فوجی افسر اس سازش میں شریک تھا؟ فوجی افسر تو ظاہری طور پر یہ دو ہی تھے جو نظر آئے سامنے، انویزیبل کون کون سے تھے آئی ڈونٹ نو۔ اب اس کیا ثبوت ہے کہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں جس میں آپ جنرل اسلم بیگ جو کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں اور غلام اسحاق خان جو پرزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ایک آدمی جو ایک ایم ای ایس میں کام کر رہا ہے وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ حاجی گل شیر کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ بریگیڈیئر امتیاز کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ پیجر عامر کہہ رہا ہے۔ حاجی گلشیر ایک سینیٹر پاکستان کے اندر 100 سینیٹر ہوتے ہیں، ایک سینیٹر کہہ رہا ہے جی۔ اور ایک بریگیڈیئر پاکستان کی فوج میں 1800 بریگیڈیئر ہیں، ایک بریگیڈیئر کہہ رہا ہے اور ایک میجر پاکستان کی فوج میں ہزاروں میجر ہیں۔ ان تین آدمیوں کی یہ ہمت کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف صدر سازش میں شریک ہیں اور آپ مانے جا رہے ہیں؟ وقت نے کیا ثابت کیا؟ مجھے نہیں پتا، 6-10-90 سے 19 جو کچھ یہ کہتے رہے، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے تھے، جو کچھ 100% صحیح کہہ رہے تھے، دس واٹ ہیز بین، جو آپ کے بارے میں انہوں نے کہا وہ بھی سچ ہے کہ آپ ایک جھوٹے آدمی ہیں۔ کیسے کہتے انہوں نے تو اور کہا وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ تو کہتے ممتاز انتہائی اچھا آدمی ہے، آپ پڑھیں اس کو۔ ممتاز اس کتاب کی حد تک جب بعد میں کیسٹس آئی ہیں، بعد میں تو بہت کیسٹس آئی ہیں جب وہ آپ کے بارے میں واضح طور پہ کہا گیا، جب وہ ایکسپوز ہو گئے تو آپ تو جو مرضی کہتے رہے گا۔ اچھا آپ مانتے ہیں کہ یہ تین لوگوں کو علم تھا کہ صدر پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف سازش کر رہے ہیں؟ علم نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں وہ پیچھے تھے۔
علم کی بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں نواز شریف وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے مری سے پنڈی آ رہے تھے تو ان کی گرفتاری کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں. میں نے کبھی نہیں کہا. یہ ظاہر سرفراز کہہ رہا ہے, میں نے نہیں کہا کبھی.